अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज इसहाक डार जो अब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बल्कि वज़ीर ख़ारजा हैं, अपना जो बाकायदा चार्ज है उन्होंने संभाल लिया है और वो दफ्तर ख़ारजा गए थे बाकायदा। वहाँ पर जो फ़ॉरेन ऑफिस के सीनियर हुकाम हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर शोबे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं जो एरियाज़ को लुक आफ्टर करते हैं, उन्होंने उन्हें एक बहुत डिटेल ब्रीफिंग दी जो इस वक्त पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। तो आपके साथ अंदर की खबर मैंने शेयर करनी है उसके कि एक तो जो दफ्तर खारजा के हुकाम हैं उन्होंने जो इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं उसके हवाले से इसहाक डार साहब को क्या बताया। वो आपके ताल्लुकात हों बेशक चीन के साथ, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से क्या बात हुई, भारत के साथ जो दफ्तर खारजा है वो किस तरह से आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और के ताल्लुकात उनके साथ देखता है, इसके हवाले से उन्होंने बात की। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब इसहाक डार साहब ने जो इंटरेक्ट किया, जो पहला उनका बतौर वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा के हुकाम से इंटरेक्शन था, उन्होंने क्या बातें की हैं और वो बातें जो हैं वो क्यों जो बेशतर दफ्तर ख़ारजा के सीनियर एहलकार थे या हुकाम थे उनके सर से गुजर गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली इसहाक डार साहब ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे, क्योंकि हमेशा उनकी जो पहली प्रायोरिटी रही वो वज़ीर ख़ज़ाना ही बनना चाहते थे। 3 मरतबा जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो इसहाक डार ही रहे। लेकिन इस दफ़ा वो क्यों नहीं बने इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना? लोग तो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन इसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो खुद शहबाज शरीफ साहब ने किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कि इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बने और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो जो PDM की जब हुकूमत थी, जब मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस किया इसहाक डार साहब ने, तो उस वक्त ये समझा जाता है कि जो IMF के साथ प्रोग्राम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सका था। तो और IMF के हवाले से कुछ ऐसे बयानात भी दिए जिसकी वजह से इसहाक डार के बारे में कोई जो तासुर था वो इतना अच्छा नहीं था। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ बिटवीन इसहाक डार और शहबाज शरीफ। और दूसरा, क्योंकि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज समझे जाते थे, तो वो अपने आप में ही अपने आप को एक वज़ीर आज़म तस्वुर करते थे। कई मौक़ों के ऊपर वो शहबाज शरीफ साहब को भी आप कह सकते हैं कि इग्नोर कर देते थे या उनको बाईपास कर देते थे। तो इन वजूहात की वजह से फिर एक मौके के ऊपर खुद शहबाज शरीफ साहब को जब मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार थे IMF के साथ PDM के दौर में, जो IMF की MD हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी और उनसे उनके साथ उनको पर्सनल एश्योरेंसेस देना पड़ी बतौर प्राइम मिनिस्टर कि वो तमाम जो शराइत हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। और फिर जो प्रोग्राम रिज्यूम हुआ और स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट है दोनों मुल्कों के जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जुलाई में हुआ। तो इस बैकग्राउंड की वजह से जो शहबाज शरीफ हैं वो नहीं चाहते थे कि इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बने। तो खैर लेकिन उनको वो इतने शरीफ फैमिली के क्लोज समझे जाने वाले सियासतदान हैं और उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, तो उनको कम्प्लीटली इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए फिर उन्हें वज़ीर ख़ारजा का जो कलमदान है वो सौंपा गया। हालांकि वज़ीर ख़ारजा भी कोई छोटी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना समझा बनना चाहते थे, तो आम तासुर यही लिया जाता है कि शायद उनकी तनज़ुली की गई है उनको वज़ीर ख़ारजा बना के। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तो क्योंकि वज़ीर ख़ारजा वो बन गए हैं, तो अब देखते हैं कि वो कितनी दिलचस्पी लेते हैं अपने इस ज़िम्मेदारी में, या वो इंतज़ार करेंगे कि शायद वो दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बन जाए। तो आज जब दफ्तर ख़ारजा के अंदर ब्रीफिंग हुई, उसमें 2-3 बड़े इश्यूज़, वैसे तो सारे इश्यूज़ के ऊपर बात हुई, लेकिन मैं एक ब्रॉडली आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा जो अंदर की खबर है। जो सेक्रेटरी ख़ारजा और जो मुतल्लिका एडिशनल सेक्रेटरीज थे उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात आई थिंक जो जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, मसलन चीन के हवाले से जो हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा ने इसहाक डार साहब को बताया कि इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान का सच्चा और हकीकी दोस्त है जो हर मुश्किल में पाकिस्तान के काम आया और अभी भी आ रहा है, तो वो सिर्फ चीन है। मतलब चीन के साथ चीन का कोई ऑल्टरनेट या मुतबादल नहीं हो सकता। बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया। दूसरा उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर कि जो एक हमारी कोशिश है
کہ گلف کنٹریز سے خاص کر کے سعودی عرب اور UAE سے ہم سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا بھی قیام عمل میں لایا گیا. تو اس کے حوالے سے انٹرسٹنگلی جو دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب کو بتایا کہ جو ان ممالک کے حکام ہیں وہ دفتر خارجہ سے یہی کہتے ہیں کہ وہ بالکل تیار ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، پاکستان کو جو معاشی مشکلات ہیں ان سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ اسی صورت میں سرمایہ کاری کریں گے، یہ میں آپ کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں، کہ جب کوئی ٹینجبل اور ڈویبل پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کو بتائے جائیں گے. تو اگر پاکستان ڈویبل اور ٹینجبل ایسے منصوبے سامنے لائے گا تو بالکل سعودی عرب، UAE، قطر جیسے ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں جو اتنی ایکسرسائز کی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے، سول ملٹری ایک انیشیٹو ہے، اور پرائمرلی تو وہ ملٹری کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن اس کے باوجود اگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈویبل اور ٹینجبل جو پروجیکٹس ہیں وہ منصوبے سامنے آنے چاہیے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک ہم شاید کنونس نہیں کر پائے اپنے ان جو خلیجی دوست ممالک ہیں کہ جو منصوبے یا جو پروگرام ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ڈویبل بھی ہے اور ٹینجبل بھی ہے. تو ایک تو یہ بات. پھر بھارت کے ساتھ تعلقات یقینی طور پر ایک اہم جزو ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا. تو اس کے حوالے سے دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب کو بڑا واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی موجودہ جو جماعت ہے، جو ان کی حکومت ہے، جس طرح کی پالیسیز پر وہ عمل پیرا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. اور مجھے جو پتہ چلا ہے کہ دفتر خارجہ نے جو بریفنگ دی ہے اسحاق ڈار صاحب کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھارتی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، BJP کی حکومت ہے، ان کی جو پالیسی ہے ہندوتوا کی، وہ صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں وہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں اور اس پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت پالیسی ہے BJP کی حکومت کی، اور ابھی بھی ان کی پالیسی یہی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کے اگر مسائل بڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنا مزید حصہ ڈالا جائے. تو پاکستان کو بقول دفتر خارجہ کے حکام کے جو ان کی اسیسمنٹ ہے، بھارت سے مستقبل قریب میں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اس وقت عجیب و غریب نوعیت کے ہیں، اور یقینی طور پر جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ پاکستان سے تعاون نہیں کر رہی یا اس طریقے سے کوآپریٹ وہ نہیں کر رہے. اور یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں، یقینی طور پر جو افغانستان ہے اس کو تو پاکستان کی ضرورت ہے ہی کہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، پاکستان کے ذریعے وہ دنیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. لیکن پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے رسائی حاصل کرے سینٹرل ایشین سٹیٹس تک. لیکن کیونکہ تعلقات کی نوعیت اس وقت ایسی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو بھی پاکستان کے دماغ میں ایک پلان ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی سے اپنی معیشت کو ترقی دی جائے، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور جو اوور آل اسیسمنٹ دی ہے دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب کو، تو وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہے ریگارڈنگ افغانستان. اور اس کے علاوہ امریکہ اور باقی ایران کے اوپر بھی انہوں نے جنرلی بریفنگ دی. تو جو اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر آبویسلی اپنا میڈن خطاب کیا، یا آپ نے جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ انٹریکٹ کیا ود جو فارن آفس کے سینئر حکام ہیں، تو انٹرسٹنگلی وہ کہتے ہیں نا کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، کہ وہ ابھی بھی شاید اپنے آپ کو وزیر خزانہ ہی سمجھتے ہیں. جو مجھے ذرائع نے بتایا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، کہ انہوں نے بطور وزیر خارجہ نہیں بلکہ وزیر خزانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک لیکچر پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، انہوں نے وہ ٹوئن ڈیفیسٹ ہو، وہ ہمارے فسکل جو معاملات ہوں، ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہو، ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کے معاملات ہوں، مطلب اوور آل جو پکچر پاکستان کی جو معیشت کی ہے وہ انہوں نے دفتر خارجہ کے حکام کے سامنے رکھی. اور جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو اس میں بیشتر
جو دفتر خارجہ کے حکام تھے ان یہ باتیں جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کی ان کے تو سر سے گزر گئی. آف کورس اکانومی از اے سبجیکٹ ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے اور جنرلی تو شاید پتہ ہوتا ہے آپ کو، لیکن جو بہت سی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اگر آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے تو شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو وہاں پر سینس یہ تھی کہ خارجہ پالیسی کے چیلنجز سے بڑھ کر وہ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اور ایک بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر آپ معاشی طور پر اقتصادی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی جیب میں ٹکا نہیں ہے تو پھر دنیا آپ کی بات بھی نہیں سنتی. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے بھارت کی ہے کہ بھارت اب کیونکہ بڑھتی ہوئی معیشت ہے، ان کا اگر ٹارگٹ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائیں گے، تو ان کے سفارتکار جب ایک اسٹرانگ معیشت کے ساتھ اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کے ڈپلومیٹس بھی اس طرح سے انکمپیٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر ان کے پیچھے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہو، ایک اسٹرانگ اکانومی ہو، تو آبویسلی اس سے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو جو اسحاق ڈار صاحب کا جو کرکس تھا، انہوں نے سارا ایکسپلین کیا کہ اس وقت پاکستان کے جو بھی حالات ہیں، اور انہوں نے زور دیا کہ فارن آفس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں. اور ایمفیسس انہوں نے اس بات پہ دیا، ایک تو اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر، اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ فارن آفس کو جو بھی پاکستان کے مشنز ہیں ابراڈ، اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ سرمایہ کاری لائیں پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں اگر سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ قدرے آسان ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس پھر اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس ملک میں ڈالر آئیں گے، آپ کے ملک میں اگر سرمایہ کاری ہوگی تو جو بھی کمپنی سرمایہ کاری کریں گی اس سے آپ کی معیشت کو آپ کہہ لیں کہ ایک کک ملے گی، جس سے روزگار پیدا ہوگا، جس سے بہتر جو مواقع ہیں لوگوں کو وہ ملیں گے پاکستان کے اندر. تو جو اسحاق ڈار صاحب کا جو ایمفیسس تھا وہ اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر تھا. وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جو دفتر خارجہ ہے یا فارن آفس ہے اس کو رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. تو اوور آل جو دفتر خارجہ میں وہاں پہ لوگ ہیں تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ فیئر انف، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اکانومی ان کا سبجیکٹ تھا، 3 دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر وہ بات کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے ان کی کتنی دلچسپی رہتی ہے خارجہ جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے، یا ابھی بھی وہ شاید ویٹ کریں گے کہ کوئی جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب وہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ایک دفعہ پھر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے. تو یہ رودات تھی، یہ کہانی تھی آج جو پہلا اسحاق ڈار صاحب کا انٹریکشن رہا ایٹ فارن آفس. اور کلیئرلی یہ چیز واضح تھی کہ ابھی بھی شاید ان کو ٹائم لگ رہا ہے یا ٹائم لگے گا اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ اب وہ واقعی وزیر خزانہ نہیں ہے پاکستان کے، بلکہ وہ وزیر خارجہ ہیں. فی الحال مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.